جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوالات بھی واپس آ گئے ہیں جو میاں صاحب کچھ عرصہ پہلے تک اٹھاتے تھے، لیکن اس کے بعد بیچ میں خاموشی آ گئی، وہ سوال ہمیں سنائی نہیں دیتے تھے۔ اب دوبارہ میاں صاحب نے وہ کوشچنز کیے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کی حکومت کو فارغ کیا، ان کے خلاف سازش کی، ان کی چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجا اور جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا۔ تو وہ اب دوبارہ یہ کوشچن کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ دوسری طرف مریم بی بی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ تمام کردار جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مختلف شخصیات کا وہ نام لیتے ہیں، جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، جوڈیشری کے اعلیٰ جو جج صاحبان تھے اعلیٰ جوڈیشری میں ان کا وہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کی۔ اب پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ یہ بیچ میں جو اچانک کچھ عرصہ خاموشی رہی اس کی کیا وجہ تھی، اور دوسری بات اگر آپ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس ملک کے ساتھ ایک طرح سے وہ حرکت کی گئی جس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، تو پھر آپ کی حکومت نے ان تمام کرداروں کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ 16 ماہ سے تو آپ کی حکومت تھی، آپ کے بھائی کی حکومت تھی، اور 16 ماہ کے دوران آپ لوگ اقتدار میں تھے، تو یہ سارے کردار جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی تو چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ درگزر کر دیا جائے۔ تو بھائی 16 ماہ کے دوران کیا وہ سارے لوگ یوگوسلاویہ چلے گئے تھے یا آپ لوگ یوگوسلاویہ میں حکومت کر رہے تھے؟ آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا، آپ کے خلاف سازش کی، آپ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں بار بار، تو جنرل باجوہ کو پھر ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیوں لائن میں لگ کے ووٹ ڈالا کہ جناب جا کے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا کہ جاؤ ووٹ ڈالو کہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن ہو؟ تو اگر انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا تھا، قوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو پھر آپ کس طرح ان کو ان کی نوکری میں توسیع کر سکتے تھے اس طرح؟ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ دوسرا، اب وہ بار بار یہ کوشچن پوچھتے ہیں عوام سے اور عوام کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ بتائیں جناب وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گے کردار جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اور اب یہ الیکشن کے قریب آپ ان کا نام بھی بار بار لیں گے، لیکن عوام کے ذہن میں چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ دیکھیں عوام کے ساتھ جو 16 ماہ کے دوران ہوا وہ ان کو نظر آ رہا ہے بجلی کے بلوں کی شکل میں۔ اگر آپ یہ لیٹسٹ سروے دیکھیں، تازہ ترین سروے دیکھیں، حبیب اکرم صاحب نے کیا ہے سنو ٹی وی کے لیے، یہ لاہور سے سروے کیا گیا، کیا نواز شریف کے آنے سے نون لیگ الیکشن جیت جائے گی؟ سروے نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ بھائی بالکل حیران نہیں کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ لائن ہے میں اسے ایگری نہیں کرتا، یہ عوام کو پہلے ہی پتہ ہے، پر اینی وے آپ یہ دیکھیں کیا نواز شریف کی آمد کے بعد مسلم لیگ نون الیکشن جیت جائے گی؟ پروگرام سنو حبیب اکرم کے ساتھ لاہور کے عوام کی رائے یہ ہے کہ 67، جی ہاں جی 67% لاہوریے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جیت سکے گی میاں صاحب کی واپسی سے، ان کے واپس آنے کی وجہ سے، اور 27% کہتے ہیں جیتے گی، اور 6% کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب یہ جو ہے نا جو تقریباً 70% عوام جو ہے لاہور کی یہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ ہی جائیں تو وہ کبھی بھی ان کی جماعت الیکشن نہیں جیت سکتی۔ اب یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو کوشچن ہے جو میاں صاحب کے ذہن میں ہے اور وہ جو عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف سازش کی، ہماری حکومت کے خلاف سازش کی، اب وہ عوام سے جو وہ سوال کر رہے ہیں عوام کے ذہنوں میں اس کا جواب ہے، عوام کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ 16 مہینے کے دوران جو عوام کے ساتھ ہوا وہ عوام بھولے نہیں ہیں۔ آگے سے عوام یہ جو 70% تقریباً عوام کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب واپس بھی آ جائیں تو وہ لاہور بھی نہیں جیت سکتے، باقی ملک تو آپ چھوڑ دیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو میاں صاحب کا کوشچن ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، عوام کے ذہن میں پتہ ہے کہ جی وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کو آپ نے سرکاری طیارے پہ سرکاری تیل ڈلوا کے بھجوایا تھا پاکستان۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی ٹکٹ بھی خود خرید کے نہیں آئے تھے، سرکاری طیارے پہ ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ ڈالر کو 200 روپے پہ لے کے آئیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں عوام کی نظر میں۔ عوام کی نظر میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ عوام کی نظر میں جب آپ پوچھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، عوام کہتی ہے وہ لوگ ہیں جو آپ کی کابینہ میں شامل تھے، جو کابینہ اٹھ کے آپ سے ملنے جاتی تھی، جنہوں نے فیصلے کیے، جنہوں نے IMF سے ڈیل کی، جنہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی، جنہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، تو ان کی نظر میں تو بالکل وہ تمام کردار بالکل واضح ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ پھر یہ جو سروے ہے جس میں لاہور کے تقریباً 70% عوام نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف آ بھی جائیں
تو وہ پھر بھی ہار جائیں گے. تو یہ آگے سے جواب ہے نواز شریف صاحب کو اس کوشچن کا. انہوں نے جواب دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو میاں صاحب پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے آگے پیچھے کھڑے ہیں, جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں, جو آپ کے وفاقی وزراء تھے, جو 16 ماہ سے اس حکومت میں اقتدار کر رہے تھے, اور جن کے اقتدار نے آج ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ عوام بجلی کے بل نہیں دے سک رہی. اب نئی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید جو ہے عوام سے پیسہ نکلوایا جائے گا, مزید بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے, مزید گیس کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے, پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ IMF کی ڈیل ہے, اور پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے جو کوئی ڈیل کر دی تھی. نہیں جی, وہ ڈیل ختم ہوگی. آپ لوگوں نے ری نیگوشیٹ ڈیل کی, آپ نے اس پہ اتنا ٹائم لگایا اور کہا کہ جناب ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کی جماعت کے لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ یہ جو IMF کی ڈیل ہے اس سے تو پاکستان کو ہم نے بچا لیا. اور اب جو بھی بات ہوتی ہے آگے سے نگران حکومت کہتی ہے جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, IMF کی ڈیل ہے. کہ IMF اب آپ کو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ جی اسمگلنگ آپ روکیں, اب یہ روکیں ہر چیز. وہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم نے اپنی خود مختاری کسی اور کے حوالے کر دی, وہ جو ساری شخصیات کہتی تھی نا کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر تم غدار ہو, IMF سے ڈیل کر رہے ہو, جب عمران خان کی حکومت تھی, وہ یاد ہوگا آپ کو تمام سینز. تو اب جب بھی میاں صاحب کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا, تو ایک دم سے لوگوں کے ذہن میں تمام وہ کابینہ آ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, اسحاق ڈار صاحب. تو ان کے ذہن میں وہ سارے لوگ آتے ہیں. میاں صاحب کے ذہن میں جو لوگ ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن اگر وہ لوگ اس کے ذمہ دار تھے تو 16 مہینے کے دوران جہاں پہ آپ نے عمران خان پہ اتنے مقدمے کروائے, دیگر لوگوں کے اوپر اتنے کیسز کیے, اور یقیناً آئین اور قانون کے مطابق کیے ہوں گے, تو ان 16 مہینے کے دوران وہ تمام معزز شخصیات جو آپ کے بقول قوم کے مجرم ہیں, قومی مجرم ہیں, جنہوں نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا, وہ تو پاکستان میں موجود تھے. تو آپ ان کو پکڑتے, آپ ان پہ کیسز کرتے, آپ ان کے خلاف کوئی بات کرتے. اس دوران تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. اس دوران تو حکومتیں آرام سے چلتی رہیں, حکومتیں انجوائے کرتی رہیں. اور اب جو ہے جب وہ حکومتیں ختم ہو گئی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا دیگر جماعتوں کی ہوں, جب وہ ختم ہو گئی ہیں ساری حکومتیں, تو اب جو ہے آپ کو یاد آ گیا کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں. اور آنے سے پہلے آپ نے دوبارہ یہ کوشچن اٹھایا. لیکن یہ جب آپ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں, اس کا نتیجہ یہ آج آپ کو تقریباً 70% لوریے یہ بتا رہے ہیں. جتنا زیادہ یہ کوشچن ہوگا اتنی زیادہ اس میں جو ہے نا عوام کی رائے واضح ہوتی جائے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو اس نہج پہ پہنچایا. ایشو یہ ہے, ان جماعتوں کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہے. یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوں, اس میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ یہ جنگ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. یہاں پہ تو دیکھیں نا کہ نواز شریف نے جس نے نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا وہ اپنے انجام کو پہنچا. مریم بی بی مسلسل انصاف کا ترازو برابر کرو, انصاف کا جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ برابر کرو, یہ کرو وہ کرو, کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہاں پہ اگر آپ دوسری طرف تحریک انصاف کو دیکھیں, عمران خان جیل میں ہے, قیدی نمبر 804 ہے, اس پہ کتنے مقدمے ہیں, وہ سب کچھ ہے. ایک دفعہ بھی وہ نہیں, اپنی مظلومیت کا بیانیہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کا اور عمران خان کا یہ بیانیہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میرے اوپر 200 مقدمے ہو گئے, مجھے پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں, میری بیوی کا نام یہ ڈال دیا, مجھے یہ کر دیا, میرے بچوں سے میری ٹیلی فون پہ بات نہیں کروا رہے. آپ دیکھ لیں, یہ وہ نظام ہے جو عدالت کو بتاتا ہے کہ جیل کے رول اجازت نہیں دیتے کہ عمران خان اپنے بچوں کے ساتھ لندن میں بات کر سکے, لیکن وہی رولز اجازت دیتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ معزز شخصیت کو آپ جیل سے اٹھاتے ہیں اور لندن بھجوا دیتے ہیں, اور وہ 4 سال کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ کون لوگ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور بیانیہ ان کا وہاں پہ 4 سال کے بعد بھی بیانیہ یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں, ہم جو لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں بیٹھے ہیں, مہنگے ترین سٹورز میں شاپنگ کرتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, دنیا کے اعلیٰ اسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں, ہم سزا یافتہ ہو کے بھی لندن علاج کروانے جاتے ہیں, ہم مظلوم ہیں, اور ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے, وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ ذاتی ہے ہی نہیں ہے. اب ان کے بیانیے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے انہوں نے یہ بیانیہ بنا لیا ہے, ان کا بیانیہ عوام نے اس طرح پرسیو کیا کہ یہ ہمارے حقوق کی جنگ ہے, اور وہاں پہ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ جناب یہ 3-4 شخصیات کے حقوق کی جنگ ہے, کہ یہ بڑا مظلوم ہے.
اب وہ بندے جو آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ ماں باپ نے بجلی کا بل دے دیا، اب اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو آپ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ لندن میں بیٹھی ہوئی موزی شخصیت بڑی مظلوم ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہوا، تو وہ کیا وہ بائے کریں گے؟ تو یہ وہ سوچنے کی چیز ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس نہج پہ پہنچا؟ میرے خیال میں یہ جو سروے ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.